الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگز ٹو مسلمز پارٹ 21۔ جیروسلم مسلمانوں کا ہے 21واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 23 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 6 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم پر مسلمانوں کے حق کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، آج ہم اسی تسلسل میں یہ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی اس خطے کے، اس الارض المقدسہ کے وارث نہیں ہیں، وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کا ایک اور ثبوت جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل نمبر 6588، آرٹیکل کا نام ہے فارمز آف ایڈوریشن، سجدے کی مختلف شکلیں۔ اس میں جا کے لکھا گیا ہوا ہے کہ یہودی کرتے کیا تھے۔ اینشینٹ ہیبریوز kissing and stroking the idol was one of the oldest characteristics of worship، یعنی پوجا کی یہ بڑی ایک پرانی ہیبریوز کے ہاں رسم پائی جاتی تھی کہ وہ بتوں کو چوما کرتے تھے اور ایسے چوم کے ہاتھ ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو یہ بھی ان کی عبادت کا اور پوجا کا ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ اور آج یہ دیکھیں کہ یہ انداز کس طرح معاشروں میں ایک اور مفہوم میں رائج کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے The Jews in prophetic times practiced the kissing of Baal and also of the golden calves، یعنی وہ جو یہودی تھے جو کہ پروفیٹک ٹائمز میں موجود تھے، نبیوں کے دور میں جو یہودی موجود تھے وہ بال کے مجسمے کو چوما کرتے تھے، اینڈ آلسو آف دا گولڈن کافس، اور سنہرے بچھڑے کو، وہ جو سامری جادوگر نے بنایا تھا، اور اسی کی طرز پر بننے والے بعد میں بچھڑوں کو بھی یہ پوجا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ کون؟ دا جیوز۔ یہ ہے آرٹیکل 6588 جوئش انسائکلوپیڈیا کا۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی برے تھے، بت پرست تھے، تو وہ یہودی تھے۔ ایک اور حوالہ جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل 2256، آرٹیکل کا نام ہے بال بیرتھ، BAAL بال BERITH۔ تو اس آرٹیکل کے ریبینیکل لٹریچر والے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے The idol Baal Berith which the Jews worshipped was identical with Baal Zebub, the Baal of flies، یعنی وہ مجسمہ، وہ بت جو بال بیرتھ کا تھا جسے یہودی پوجا کرتے تھے، دا جیوز ورشپڈ، وہ مجسمہ بال بیرتھ کا واز آئیڈینٹیکل، سملر تھا، ملتا جلتا تھا، ود بال زبوب دا بال آف فلائز، یعنی کہ جو مکھی کا مجسمہ تھا اس سے ملتی جلتی اس کی شکل تھی۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ یہودی ہی تھے جو شرک میں مبتلا ہوئے تھے، اور انہی کے شرک کی وجہ سے ان پر یہ پھٹکار پڑی تھی کہ پہلے یعنی اس الارض المقدسہ پر ایک قوم آئی، اس نے حملہ کیا، ان یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو غلام بھی بنایا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی یہ انہی کی بدتمیزیاں اور انہی کی یعنی شرک کے معاملات تھے جس کی وجہ سے یروشلم دوسری دفعہ تباہ ہوا تھا۔ تو یہ دو ثبوت آپ کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ تیسرا ثبوت یہ ہے جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل 12647، آرٹیکل 12647 12647، آرٹیکل کا نام ہے ریہوبوم، REHOBOAM۔ دراصل یہ ریہوبوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، اور اس آرٹیکل کے جا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودی اور جودا والے اس قدر یعنی وہ قابل نفرت تھے کہ جو بنی اسرائیل کے باقی قبیلے تھے وہ ان کے ساتھ کبھی بھی یونیفائڈ نہیں ہوئے۔ سنیے جملہ، The 10 tribes never wholly unified with Judah، یعنی جودا ریاست یا جودا کے رہنے والے یہودیوں کے ساتھ
بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے کبھی بھی یونیفیکیشن نہیں کی۔ یہ ہے آرٹیکل ریہوبوم 12647 جوئش انسائکلوپیڈیا۔ تو آج کے ان سب حوالہ جات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہودی ہی شرک میں مبتلا ہوئے تھے، اور یہودی ہی وہ لوگ تھے جن کی خباثتوں کی وجہ سے یروشلم پر 2 بار بڑی تباہی آئی تھی۔ اور ہاں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حقدار یہ یہودی آج بھی نہیں ہیں، حقدار مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ اور مزید یہ کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے حقائق اور جوئش انسائکلوپیڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے حقائق مزید پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔